امریکہ کے 35ویں صدر جان ایف کینیڈی نے اپنی اہلیہ جیکولین کے ساتھ 1961 میں 31 مئی سے 3 جون تک فرانس کا دورہ کیا۔ اس وقت کینیڈی کی عمر 44 اور جیکولین کی 32 سال تھی۔ اس دورے کا کلائمیکس نوجوان جوڑے کے اعزاز میں ورسائی میں دیا جانے والا اسٹیٹ ڈنر تھا۔ اس ڈنر کی خاص بات یہ تھی کہ نوجوان امریکی صدر کینیڈی اور 71 سالہ فرانسیسی صدر ڈیگال کے درمیان ٹرانسلیٹر کے فرائض جیکولین نے ادا کیے۔ اسے فرینچ زبان پر مکمل عبور حاصل تھا۔ ایک موقع پر فرانسیسی خاتون اول نے صدر کینیڈی کی گھڑی کی تعریف کی تو کینیڈی نے گھڑی اتار کر یوں ڈیگال کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ہم امریکیوں کی روایت ہے کہ میزبان کو کوئی چیز پسند آ جائے تو اسے گفٹ کر دیتے ہیں۔ اس مکالمے سے ڈیگال نے محظوظ ہوتے ہوئے کینیڈی سے کہا، مسٹر پریزیڈنٹ، آپ کی اہلیہ بڑی خوبصورت ہیں۔ تو اس کے اوپر کینیڈی نے یہی کہا ہوگا، اپنی پہ گزارا کریں۔ صدر کینیڈی کو سود خوروں نے 22 نومبر 1963 کو قتل کرا دیا۔ جیکولین کو بھرپور جوانی میں بیوگی کا صدمہ سہنا پڑا۔ 1968 میں جان ایف کینیڈی کے بھائی رابرٹ کینیڈی کو بھی قتل کر دیا گیا تو جیکولین کو اپنی اور بچوں کی سیکورٹی کی فکر لاحق ہوئی۔ اس نے امریکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس دور کے دنیا جہاز رانی کی صنعت کے بے تاج بادشاہ یونان سے تعلق رکھنے والے ارسطو اوناسس سے شادی کر لی۔ اوناسس کی عمر اس وقت 68 سال تھی۔ اس شادی پر جیکولین کو $3 ملین اور اس کے دونوں بچوں کو $1 ملین دیے گئے۔ ارسطو اوناسس، جس کی دولت کا خود اسے اندازہ نہیں تھا، آخری عمر میں اس کی آنکھوں پر اوپر سے ماس ڈھلک آیا تھا۔ کچھ بھی دیکھنے کے لیے اسے آنکھیں ہاتھ سے کھولنا پڑتی تھیں۔ اس سے کسی نے سوال کیا کہ اس قدر دولت رکھنے کے باوجود کوئی ایسی خواہش جو بدستور دل کے نہا خانے میں پنہاں ہو۔ اس پر اوناسس کی آواز بھرائی اور آنکھوں کے اوپر چڑھے گوشت کے دوبیز پردوں کے کسی کونے سے آنسوؤں کی پانی میں ڈھلتی ہوئی پتلی سی لکیر نمودار ہو کر رخسار پر آ گئی۔ اس نے کہا، میری خواہش ہے میں آنکھیں جھپک سکوں۔ سوال کرنے والے نے پھر پوچھا، اس کی عوض آپ کیا دے سکتے ہیں؟ تو اوناسس نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، آدھی دولت، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ انسان ہیرے جواہرات سے مرصع کروڑوں روپے کا بیڈ خرید سکتا ہے، تخت طاؤس بنا سکتا ہے، اطلس کے حریر کے بستر لگوا سکتا ہے، لیکن نیند نہیں خرید سکتا۔ بڑا دولت مند ہوگا تو مہنگی ترین ادویات تک دسترس پالے گا، دنیا کے بہترین ڈاکٹروں تک رسائی حاصل کر لے گا، بڑے سے بڑا ہسپتال خریدنے کی استعداد بھی ہو سکتی ہے، لیکن صحت قیمتاً نہیں مل سکتی۔ فرعون نے جنت بنا لی، مشرف نے چک شہزاد میں قلعہ تعمیر کر لیا، کسی نے سر محل بنا لیا، کسی نے فرانس میں ولا بنا لیا، کسی نے جاتی عمرہ بنا لیا، پام سٹی میں بنگلے خرید لیے، لیکن یہ خدا کی مرضی کہ ان میں ایک دن بسر کرنا بھی نصیب ہو یا نہ ہو۔ جائیدادیں بے شمار، دولت کے انبار، اندرون و بیرون ملک اکاؤنٹس کی بھرمار، مگر کیا گارنٹی کہ 1 روپیہ بھی استعمال کرنا مقدر میں ہو۔ جناب نواز شریف اور زرداری کی کھربوں کی جائیدادیں جائز بھی ہوں تو ان کے کس کام کی؟ یہ خود جیل میں ہیں اور ان کی اولادیں بھی جیلوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ آج دنیا کا سب سے زیادہ قابل احترام شخص وہی ہے جو دنیا کا امیر ترین بھی ہے۔
اس کی زندگی میں کوئی اضطراب ہے نہ بے سکونی۔ یہ بل گیٹس ہے۔ اس کے اثاثوں کی مالیت $80 ارب سے زائد ہے۔ اس نے محلات، قلعے، بنگلے اور پلازے کھڑے نہیں کیے، جائیدادیں نہیں خریدیں، اکاؤنٹس نہیں بھرے۔ وہ فلاحی، رفاہی اور سماجی کاموں کے لیے $29 ارب کے عطیات دے چکا ہے۔ اس نے اپنی وصیت میں اولاد کے لیے صرف اتنا حصہ مقرر کیا ہے جس سے آسانی سے زندگی بسر کی جا سکے، باقی فلاح انسانیت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ یہاں انسانیت سسکتی اور بلکتی ہے، ایک طرف بقائے نور بنے ہوئے محلات تو دوسری طرف ٹپکتی تاریخ اور ہوا کے دوش پر کھڑی جھونپڑیاں۔ ایک طرف کتوں اور گھوڑوں کے لیے بھی انواع و اقسام کی خوراکیں، دوسری طرف 2 وقت کی سوکھی روٹی کے بھی لالے پڑے ہیں۔ ایک طرف طاؤس اور باب، شہنائیوں کی گونج، زندگی رقصاں، بسنت کا ارمان، ویلنٹائن ڈے کا سامان، دوسری طرف دکھوں اور غموں کے نالے۔ ہمارے ملک کے عمرا کو بل گیٹس کے اقدام کو فالو کرنا چاہیے، جس نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کی۔ 29 کی طرح کسی پر بھی ایسا وقت آ سکتا ہے جب معمولی بیماری زندگی کا روگ بن جائے، جس کا ازالہ پوری دولت سے بھی ممکن نہ ہو سکے۔